اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوم نوح من قبل انہم کانوا ہم اظلم واطغی، اور نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت سے پہلے وقوم نوح، اور ہلاک کیا نوح علیہ السلام کی قوم کو پہلے، یعنی سب سے پہلے. انہم کانوا اظلم واطغی، بے شک وہ بڑے ظالم اور بڑے سرکش. سورہ نجم کی آیت نمبر 52 سے آج کا درس یہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندوں کا حشر بیان ہو رہا ہے. بہت ساری جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ شدہ قوموں کا ذکر فرمایا ہے. بعض دفعہ بندے کو خیال آتا ہے کہ ایک جگہ بھی ہوتا تو کافی تھا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. انسان جب اپنے شب و روز کو دیکھتا ہے تو اس بات کو وہ سمجھ سکتا ہے کہ انسان فطرتاً ایسا ہے کہ اس کو بار بار کہا جائے تو پھر اس کو خیال آتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. بندے پہ جب مشکلات آتی ہیں تو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جو ہی جب وہ مشکل جاتی ہے تو پھر وہی غفلت آتی ہے بندے. میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ان قوموں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن قوموں نے بھی اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کی ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، بالآخر ان کا انجام جو ہے وہ تباہی اور بربادی. پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوموں کا ذکر فرمایا ہے، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا عاد اول کو، وثمودہ اور قوم ثمود کو، اور کسی کو نہ چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور یہاں فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو اس سے پہلے اللہ پاک نے تباہ فرما دیا تھا، کیونکہ وہ بہت بڑے ظالم تھے اور بڑے سرکش تھے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور لوط کی اوندی بستی کو بھی پٹخ دیا. وَغَشَّاهَا مَا غَشَّاهَا، پس ان پر چھا گیا جو چھا گیا. اللہ اکبر. فرمایا ہے مفسرین نے کہ اس سے مراد مدائن قوم لوط علیہ السلام کی بستیاں مراد ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو اوندہ کر کے پھینک دیا. ان کا عذاب اس طرح آیا کہ ان کی بستی کو نیچے سے اٹھایا گیا، پوری کی پوری بستی کو. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس بستی کو اپنے پراں تے کھگ لیا. یہ طاقت دیکھو، فرشتوں کی طاقت. اور اوپر آسمان کی طرف لے جا کے پھر اوندا کر کے ان کو نیچے پھینک. اللہ تبارک و تعالی
پناہ عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا ان کا کیا حشر ہوگا۔ پھر اس کے بعد یعنی وہ جب اوپر سے بستیاں گری، ان کے مکانات بھی ساتھ تھے، ان کی زمینیں بھی پتہ نہیں کتنی نیچے سے وہ کھد کے انہوں نے اپنے پروں پہ رکھی فرشتوں نے، اور پھر جب الٹا کر کے ان کو نیچے گرایا تو وہ زمین میں دس گئی۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ فغشاها ما غشاها، پھر ان پہ پانی چھا گیا، ان کے اوپر پھر پانی آ گیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آج تک سمندر کے ایک حصے میں وہ بستیاں موجود ہیں، ان پر پانی، ان کے کھنڈرات پر پانی چھایا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پانی کا عذاب بھی، اور کچھ بستیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم گہرا بادل دیکھ کر بھی پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ مولا کریم اس کو میری امت کے لیے عذاب نہ بنانا۔ بادل کی شکل میں بھی عذاب آئے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ فرمایا کہ سرکشوں کا، جو سرکش ہوتے ہیں ان کو اس قسم کے عذابوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، بس اے سننے والے بتا تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر لمحہ نعمت انسان کو پہنچ رہی ہے، اور یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ ہمیں ہماری جو سانس چل رہی ہے یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہمیں جو اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی طبی ضروریات کے مطابق رزق مل رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ جو مشرک تھے وہ ہر چیز میں بتوں کا دخل سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ نعمتیں بتوں کی وجہ سے مل رہی، یہ فلاں چیز بھی بتوں کی وجہ سے مل رہی۔ اللہ اکبر۔ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ وہ بتوں کا کمال سمجھ لیتے تھے مشرک، اور ہم اپنی محنت کا کمال، اپنی عقل و دانش کا کمال سمجھتے ہیں۔ میں نے یہ کیا، میں نے ایسے کر دیا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس کا فضل نہ ہو۔ جب تک اس کا فضل نہیں ہوتا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کس کس نعمت کو تو اللہ کی کس نعمت کو جھٹلائے گا۔ ھذا نذیر من نذر الاولی، یہ ڈرانے والا رسول پہلے رسولوں کی طرح، جس طرح پہلے رسول دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے تاکہ اللہ کے قہر و غضب سے وہ ان لوگوں کو ڈرائیں اور وہ لوگ صراط مستقیم پر آ جائیں، برائی کا راستہ چھوڑ کر۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح یہ اپنا حبیب بھی میں نے لوگوں کو ڈر سلانے کے لیے۔ اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صفتیں بیان کی ہیں، نذیر اور بشیر، دونوں قرآن مجید۔ بشیر خوشخبری سنانے والا، جو نیک اعمال کرتے ہیں، نیکوکار بن جاتے ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری، اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری ان کو عطا فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں ان کو اللہ کے قہر و غضب سے ڈراتے ہیں کہ بچ جاؤ اللہ کے قہر و غضب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنا کلام سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔